हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम एक मुकम्मल नई वर्ड को मुतारिफ करवाएंगे। इस खूबसूरत प्लैनेट पर फिज़िक्स की दुनिया, जिसे हम अर्थ कहते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं जो कि मौजूद हैं। ये इवेंट्स हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हम देखते हैं, करते हैं या किसी जगह पर रोज़ उसे एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल दुरुस्त है और आप सवाल पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ। हत्ता के मिरेकल्स भी इसका हिस्सा हैं। इन तमाम सवालात के जवाब फिजिक्स है। आप देख सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी वाक़यात होते हैं जो हम देखते हैं, लिहाजा उस इवेंट को अप्रिशिएट करें जो आप देखते हैं। सबसे पहले इवेंट्स को समझें जो आप नहीं देखते। परेशान मत हों। चलिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की 10 सादा तरीन मिसालों की तरफ देखते हैं। हम सब जानते हैं कि ये कौन सी साउंड है। क्या ये वो नहीं है? ये बहुत एनोइंग है। अहम साउंड जो हमें बताती है कि हमें उठ जाना चाहिए और हमें अलार्म की साउंड पर सुबह उठाती है। आवाज़ कुछ ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं सकते, हम अपने एक्सपीरियंस को सुन सकते हैं। ये अहम मेडिकल आलात में इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि अल्ट्रासाउंड, स्कैनर और समंदर की गहराई का अंदाज़ा शिप्स के जरिए लगाया जाता है। फिजिक्स ओरिजिन, प्रोपागेशन और साउंड की खसूसियात का मुताला है। चलिए इस इवेंट की साउंड पर एक नोट बनाते हैं और दूसरे इवेंट्स अभी तक सेशन में मौजूद हैं। इससे पहले कि हम डिफाइन करें कि आखिरकार फिजिक्स क्या है। एक कप कॉफ़ी के लिए हम पानी को चूल्हे पर उबालते हैं। हम देखते हैं कि पानी काफ़ी गर्म हो जाए और उबलना शुरू हो जाए, और जब हम देखें कि स्टीम आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाए तो इससे पानी के बबल बनते हैं और बाद में पानी स्टीम में तब्दील हो जाता है। इसे हीट कहते हैं। हम हीट करके गर्म पानी हासिल करते हैं जो पानी का टेम्परेचर बढ़ाता है। हीट को मेटल पिघलाने के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ इक़साम की हैवी ड्यूटी मशीनरी जैसा कि ऑटोमोबाइल्स और जनरेटर्स बनाता है। ये घरेलू अप्लायंसेस बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक या स्टीम आयरन। हीट और इसकी खसूसियात फिजिक्स का अहम टॉपिक है। अगर हम तार रोड पर पार्क में वॉक करें तो हमारे पास स्लिप किए बगैर अच्छी ग्रिप होगी। इसकी वजह हमारे जूतों के सोल के दरमियान मौजूद रफनेस और रेजिस्टेंस होगी और सड़क की सरफेस होगी। ये रेजिस्टेंस जो ग्रिप की जिम्मेदार हो, फ्रिक्शन या ट्रैक्शन कहलाती है। लेकिन कहिए कि अगर हम अपने सेल फोन पर मसरूफ हों या अपने दोस्त को वेव कर रहे हों और हम अपने सामने केले के छिलके को देख नहीं पाते और अपनी लापरवाही की वजह से गिर जाते हैं, ये हमारे शूज और रोड के दरमियान कम फ्रिक्शन की वजह से है, क्योंकि केले का छिलका फ्रिक्शन की वजह से स्लिपरी है, जो कि इसे बनाने में एक अहम फैक्टर है। टायर्स को भी फिजिक्स के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि दरख्त से गिरते हुए सेब या गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सेब जमीन पर गिरते हैं जबकि गुब्बारे उड़ते हैं? इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका जवाब सिंपल है। हमारी जमीन एक किस्म का पुल है जो इसकी सरफेस की तरफ हर ऑब्जेक्ट को खींचती है। ये पुल ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, जो हर ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से जोड़े रखती है और इसे फ्लोट करने से बचाती है। इसी वजह से सेब जमीन पर गिरते हैं। और क्यों लोग या ऑब्जेक्ट्स जमीन के अंदर की तरफ स्पेस में नहीं गिरते? लिहाजा गुब्बारा फ्लोट क्यों करता है और जमीन पर क्यों नहीं गिरता? फिर से ये कोई बड़ी डील नहीं है। हम जानते हैं कि हवा हल्की है, लिहाजा किसी चीज को तस्वर करें जो कि हवा के निस्बत हल्की हो। जैसा कि कहते हैं कि हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है क्योंकि ये हल्की है और ये हवा के निस्बत ऊंची होती है। इस तरह ये ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है, जो अब गुब्बारे को जमीन पर नहीं रख सकती। ग्रेविटी को एस्ट्रोनॉट्स एक हद तक मुताला करते हैं, जो बैरूनी स्पेस में सूरत हाल का जायजा लेते हैं। दर हकीकत ग्रेविटी इवेंट है जिसे सर आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया, जिसे अब फिजिक्स का बाप माना जाता है।
جب ہم کمپس استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوئی کی ڈائریکشن کانسٹنٹ ہے، جو صرف ایک ڈائریکشن نارتھ میں نیڈل پوائنٹس پر ہے۔ یہ مخالف چارج اینڈز کے درمیان کشش کی فورس کی وجہ سے ہے، جسے میگنیٹزم کہتے ہیں۔ تمام میٹیریلز جو میگنیٹزم کو فالو کرتے ہیں اسے میگنٹس کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ صرف پلینٹ ہے؟ ہماری ارتھ اصل میں ایک بڑا میگنیٹ ہے۔ ارتھ کا جیوگرافک نارتھ پول، جو کہ آرکٹک ریجن ہے، دراصل میگنیٹک ساؤتھ پول ہے، جو کمپس کے میگنیٹک نارتھ پول کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کمپس ہمیشہ نارتھ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کہاں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مخالف اٹریکٹ کرتے ہیں، کیا ہم نہیں جانتے؟ فزکس میگنیٹزم کی خصوصیات دکھاتی ہے، جسے ٹرانسپورٹ کے طریقوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ میٹرو ٹرین اور الیکٹرانک اسپیکرز میں۔ ہم سب نے کم از کم کچھ ٹرکس دیکھ لی ہیں اور کر لی ہیں۔ لہٰذا کیا چیز آبجیکٹس کو اسٹل رکھتی ہے یا اس کی حالت کو برقرار رکھتی ہے، حتیٰ کہ اگر یہاں اس پر کوئی پل یا ٹگ ہو تو یہ انرشیا ہے یا ریسٹ اور موشن کی حالت کو تبدیل کرنے میں باڈی رضامند نہیں ہے اور سست ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک باڈی حرکت کرتی ہے تو یہ موشن کی حالت میں رہنے کو پریفر کرتی ہے اور اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیرونی فورس اس پر عمل کرے۔ اسی طرح جب ایک باڈی حرکت نہ کر رہی ہو یا ریسٹ کی حالت میں ہو تو یہ کھڑے رہنے کو پریفر کرتی ہے اور اسے موو کرنا مشکل لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک بیرونی فورس اس پر عمل کرتی ہے۔ انرشیا کی یہ خصوصیت آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے اہم ہے، جبکہ حادثات سے بچنے کے لیے محفوظ کارز بھی تیار کی جاتی ہیں، لہٰذا فزکس میں انرشیا بھی شامل ہی ہیں۔ لہٰذا فزکس پش اور ٹگ کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دروازہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں؟ تو ہم فورس استعمال کرتے ہیں۔ جب دروازہ بھاری ہو تو ہمیں اسے موو کرنے کے لیے زیادہ فورس لگانی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم مزید فورس لگائیں گے۔ فورس ایسی چیز ہے جو ہم روزمرہ تقریباً ہر کام میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم دانت برش کرنے، کی بورڈ پر بٹن دبانے یا سیل فون وغیرہ۔ فورس مختلف پروسیسز میں شامل ہوتی ہے، جیسا کہ کھانسنا، چھینکنا اور بلڈ فلو ہمارے جسم میں، کئی مسلز کی کانٹریکشن وغیرہ۔ سمپلی فورس ان پر لگائیں اور کچھ نہیں، لیکن ایک باڈی کے ذریعے لگایا جانے والا پریشر دوسری باڈی پر لگایا جاتا ہے، جیسا کہ سوئمنگ یا رننگ میں بھی فورس لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فورس بھی فزکس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ چلیے اپنے روزمرہ کے گیجٹس کی طرف دیکھتے ہیں، جیسا کہ سیل فون۔ کیا چیز سیل فون کو چلاتی ہے؟ وہ الیکٹریسٹی ہے، جسے بیٹری سے سپلائی کیا جاتا ہے۔ بیٹری کو کیا چیز چارج کرتی ہے؟ وہ الیکٹریسٹی ہے، جو پاور سورس سے سپلائی کی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے لیے، جیسا کہ بسز، کارز یا ٹرینز، ایک گھریلو اپلائنس جیسا کہ ٹیلی ویژن، فریج، مائکرو ویو، حتیٰ کہ اس ویڈیو کو دیکھنا وغیرہ بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی بھی ایک اپلائنس کی طرح ہے اور اس رنیٹ کا حصہ ہے جو مختلف سیل سے آتی ہے، جو بجلی پیدا کرتے ہیں؟ اس قسم کی بجلی کو بائیو الیکٹریسٹی کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنی بایولوجی کی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اگرچہ ہم سب بایولوجیکل سسٹمز ہیں، بجلی پیدا کرنے کا میکینزم فزکس کے ذریعے ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر بجلی آپ کی دنیا کو بہتر بنا سکتی ہے تو یہ آپ کی دنیا کو شاک بھی دے سکتی ہے۔ الیکٹریسٹی کے کئی استعمالات جسٹیفائی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم الیکٹریسٹی کو فزکس میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ بارش کے بعد ہم آسمان پر رینبو دیکھتے ہیں، یہ خوبصورت لگتی ہے اور اس میں 7 رنگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ لائٹ کی خصوصیت ہے، خاص طور پر وائٹ لائٹ کی۔ اگرچہ ہم اسے وائٹ لائٹ کہتے ہیں، دراصل یہ مختلف رنگوں کی لائٹس کا مکسچر ہے۔ رینبو سورج کی شعاؤں کے بکھرنے کی وجہ سے بنتی ہے، جو بارش کے قطروں کے ذریعے وائٹ لائٹ بناتی ہے۔ لائٹ کا مطالعہ فزکس کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ مختلف لائٹ کے استعمال، جیسا کہ ڈیکوریشن میں اور لیزر میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب بہت بہت چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جنہیں الگ الگ عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، حتیٰ کہ مائکروسکوپ سے بھی۔
وہ اگرچہ چھوٹے سیل سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ سیلز کے بلڈنگ بلاکس ہیں، اور وہ ہر چیز جو یونیورس میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سے پارٹیکلز ہیں؟ انہیں ایٹمز کہتے ہیں۔ 2 اور مزید ایٹمز اکٹھے مل کر ایک مالیکیول بناتے ہیں، اور بہت سے مالیکیولز اکٹھے ہو کر نظر آنے والے مادے کو بناتے ہیں۔ تصور کریں کہ کتنے مالیکیولز مسلسل اور کتنے مزید ایٹمز موجود ہیں۔ ہم ملین، بلین، ٹریلین، زیلین سے مل کر بنے ہیں۔ حتیٰ کہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ چھوٹے ڈسٹ کے ذرات، ایٹم سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ ایٹمز اور مالیکیولز کی تھیوری یونیورس کے اوریجن کے ساتھ شامل ہے۔ ارتھ پر زندگی، ہر چیز جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، سب کچھ ایٹم سے بنے ہیں۔ بس صرف فزکس ان سب کے ساتھ اکیلے ڈیل نہیں کر سکتی۔ اب فزکس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ لفظ فزکس گریک ورڈ فیوزس سے نکلا ہے، جس کا مطلب نیچر ہے، اور فیوزائک کا مطلب نیچر کا علم ہے۔ لہٰذا سمپلی فزکس کچھ نہیں، لیکن نیچر کا مطالعہ اور مکمل یونیورس اور مختلف اکرنسز یا ایونٹس یہاں موجود ہیں۔ پچھلی بتائی گئی ہر مثال کے لیے یہاں دوسرے ایونٹس ہیں جو ایک ہی وقت پر ہو رہے ہیں، جو کہ نظر نہیں آتے یا جنہیں ہم سوچتے نہیں۔ فزکس ان تمام نہ نظر آنے والے ایونٹس کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کا گول ایلیمنٹل پارٹیکل سے سوالات کے جوابات دینا ہے، جیسا کہ ایٹم سے بڑے سٹرکچرز جیسا کہ پلانٹ۔ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کیسے اور کیوں چیزیں بنتی ہیں۔ یہ پہلے سے بتائے گئے ایونٹس ہیں، وہ بہت کم مثالیں ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں فزکس کیسے شامل ہے؟ اب کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فزکس کا مطالعہ کتنا اہم ہے؟ فزکس میں بہت کچھ ہے، جیسا کہ ایک پہاڑ جسے ماپنا بہت مشکل ہے، اور جب آپ ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں تو نظارہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ چیزوں کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہ کریں جیسی وہ ہیں، ہماری کیوریوسٹی کو فالو کریں۔ پلیز ہمیں اس سیشن پر کمنٹس دیں۔ اگر آپ نے اس سیشن کو پسند کیا اور اگر مزید ایسے سیشن دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اور لیٹس ٹیوٹ کو سبسکرائب کریں۔